قربان نہ جاؤ اس رب کے اوپر. تیرے منہ کی بو کی مثالیں دیتا ہے کہ روزہ دار کی منہ کی بو جو سب سے گندی ہے وہ بھی مجھے جنت کی مشک و عنبر سے اچھی لگتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ نبی پاک کا فرمان ہے جب بندہ روزہ رکھ کے رب کے حضور چلتا ہے نا تو اللہ 70,000 فرشتوں کو کہتا ہے آج دن رات اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو, اس کے لیے رحمت اور برکت کی دعائیں مانگو, تم دعائیں مانگو میں قبول کروں. اللہ خود حکم کر رہا ہے, یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. دعا کرنے والا جبرائیل ہے, آمین کہنے والا محبوب رب جلیل ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جب بندہ اپنی ذات کے لیے, اپنے وجود کے لیے, اپنے سکون کے لیے, اپنے آرام کے لیے جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کے سونے میں جو سانس چلتا ہے اس کی صحت کو بحال رکھنے کے لیے اس سانس کے آنے اور جانے پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے. سامعین محترم, اس کی بڑی فضیلت ہے, اس ماہ مقدس کی بڑی عظمت ہے. جب قرآن و حدیث کے تناظر میں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی تیاری بھی بڑی اہم ہے. اس لیے بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ چاند نظر آئے گا تو پھر اعمال شروع کریں گے. اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل فرما دیا ہے کہ ایک دن قبل جمعے کا دن آ گیا, جمعہ پڑھ لیا ہے, کپڑے بھی صاف پہنے ہوئے ہیں, غسل بھی کیا ہوا ہے, بس ابھی سے تیار ہو جائے. اللہ نے موقع دیا ہے, رحمان الرحیم ذات ہے, اپنے بندوں پہ فضل کرنا, اور رمضان اس کے فضلوں میں سے ایک بڑا فضل ہے جس کے نام سے جنت کا ایک دروازہ مختص ہے, باب الریان. باب الریان وہ روزہ داروں کے لیے ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ نظر رحمت فرماتا ہے, اور جس کے اوپر اللہ کی نظر رحمت پڑ جاتی ہے رب ذوالجلال اس کو بخش بھی دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو عذاب بھی نہیں دیتا. سامعین محترم, اس کی فضیلت بیان ہے. یہ کوئی پھر سب سے بڑی بات ہے کہ روزہ دار کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. روزہ دار کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. 11 مہینوں کے اعمال جو ہے وہ فرشتے نوٹ کرتے ہیں. اس مہینے کے اعمال اللہ رب العزت اپنے ذمہ لے لیتا ہے. میں نے پہلے بھی کہیں یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالی, ہاں مجھے یاد آ گیا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ تو نے اس بندے کو اتنا مال کیوں دیا ہے. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے دیا کہ یہ بندہ میرے سچے ہونے کی گواہی دے رہا ہے, میں نے اس لیے دیا ہے. اللہ نے تب جبرائیل کو بھیجا تھا کہ یوسف جو تیری حق ہونے کی گواہی دے تو اپنی شان کے مطابق اس کو عطا کرتا ہے, اور روزہ دار جب میری توحید کی گواہی دیتا ہے تو پھر میں اس کو اپنی شان کے مطابق. تو اللہ کا فرمان جو حدیث قدسی کی صورت میں ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دیتا ہوں, تو یہ سب سے بڑی بات ہے. 11 مہینوں کا جو تعلق اور رشتہ رب ذوالجلال کے درمیان اور اس کے بندے کے درمیان, یوں کہیں خالق اور مخلوق کے درمیان جو رشتہ 11 مہینوں میں کمزور پڑ جاتا ہے, اس ماہ مقدس میں وہ رشتہ خالق سے بھی مضبوط ہو جاتا ہے, مخلوق سے بھی مضبوط ہو جاتا ہے.
ٹوٹا ہوا تعلق رب ذوالجلال کے ساتھ جو بندے کا ہوتا ہے وہ اس مائے مقدس میں دوبارہ بحال ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ سے روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے اس کی نافرمانی سے بچ کے دست طلب اس کے سامنے پھیلا کے تعلق مضبوط ہوتا ہے. اور مخلوق کے ساتھ جس طرح ماہ مواسات اس کا نام ہے، یعنی غم خواری کا مہینہ، بھلائی کا مہینہ، اس کے معنی کو، اس کے نام کو مد نظر رکھ کے بندہ جب اعمال کرتا ہے، اپنوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے تو وہ چپ کر جاتا ہے، کوئی لڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے یار میں روزہ دار ہوں. کوئی غریب ہے تو اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے، کسی کو سحری کا خرچہ دیتا ہے، اپنوں سے بھلائی کرتا ہے. تو یہ تعلق اپنوں سے بھی مضبوط ہوتا ہے، مخلوق سے بھی، اور یہ تعلق خالق کے ساتھ بھی مضبوط ہوتا ہے. یہ یوں ہی ہے جس طرح قرآن حکیم کو تمام کتابوں کے اوپر افضلیت حاصل ہے، جس طرح لیلۃ القدر کی رات کو تمام راتوں کے اوپر افضلیت حاصل ہے، جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو باقی اونٹنیوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، جس طرح اصحاب کہف کے کتے کو باقی کتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، جس طرح آب زمزم کو باقی پانیوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، جس طرح نماز تہجد کو باقی نمازوں کے اوپر افضلیت حاصل ہے، اسی طرح رمضان المبارک کو باقی مہینوں کے اوپر افضلیت حاصل ہے. اس کو عام نہ سمجھو. آب زمزم کا پانی آتا ہے، اٹھ جاتے ہو، کھڑے ہو کے پیتے ہو، اس کے ادب میں پیتے ہو، اس کی بزرگی کو ملحوظ خاطر رکھ کے پیتے ہو. تو رمضان کو بھی دیکھو نا، رمضان کوئی معمولی نہیں ہے. آتا ہے تو بندے کے سر پہ گناہوں کے بنڈل ہوتے ہیں، جب جاتا ہے تو ایسے پاک کر جاتا ہے جس طرح بندہ پہلا قدم زمین کے اوپر رکھتا ہے. لیکن بندہ جب گالی گلوچ غیبت حسد بغض کو نہیں چھوڑتا تو پھر نبی پاک کا وہ قول صادق آتا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. بہت سارے روزہ دار جو غیبت کو نہیں چھوڑتا، جو حسد اور بغض کو نہیں چھوڑتا. یاد ہے نا میں نے گزشتہ جمعہ میں ایک حدیث سنائی ہے، نبی پاک نے فرمایا اے امت محمد کے لوگوں سنو، اللہ اس کے صدقے کو قبول نہیں کرتا جس کے رشتہ دار اس کے صدقے کے حقدار ہوں اور وہ باہر لوگوں میں بانٹتا پھرے. اتنی سخت بات ہے. دیکھیں نا قرآن میں آتا ہے نا کہ جنتیوں کے دلوں سے اللہ حسد نکال دے گا، جنتیوں کے دلوں سے اللہ بغض نکال دے گا. پتہ چلا کہ وہ جنت پہ جانے والا کبھی کبھی ان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. انسان کمزور ہے نا، ہم تو نہیں کہتے، اللہ کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، ہم انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. کوئی نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پہ کسی نہ کسی سٹیپ پہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. تو اللہ کا بندہ جب دینے پہ آتا ہے، سامنے چچا ذات بھائی ہے، ماموں ذات بھائی ہے، خالہ ذات بھائی ہے، پھوپھی ذات بھائی ہے، رشتہ دار ہے، اس نے دل بڑا دکھایا ہوا ہے، دل کرتا بھی نہیں ہے اس کو کچھ دینے کے لیے، لیکن وہ دیتا کیوں؟ میرے اللہ کا حکم، میرے نبی کا فرمان. اس بات کو سامنے رکھ کے وہ بولتا نہیں ہے، وہ بلاتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کے. تو پھر اپنے ایمان سے بتاؤ، جب خالق کی اس بات کو مانتا ہوگا اور جب اس کو وہ بلا رہا ہوگا، وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا اور رب کتنا خوش ہو رہا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ اپنے بندے پہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا. اس لیے ایمان والا تو کام بھی جو بھی کرتا ہے وہ اپنے رب کی رضا کی خاطر کرتا ہے. تو روزہ تو نہ بھی اللہ کی رضا، روزہ تو ہے ہی اللہ کے لیے، روزہ تو ہے ہی رب کی رضا کے لیے. دیکھو
عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی اداؤں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ نماز پڑھتے ہو نا نماز؟ صبح کی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی، انہوں نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ کو ادا پسند ہو گئی، آئی وہ ادا کو اٹھا کے ہمیں تحفے دے۔ اب روزہ دار جب نماز صبح کی پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ ثواب بھی لے رہا ہوتا ہے جو آدم علیہ السلام نے رب کے شکرانے کے لیے شکر کے طور پر 2 رکعتیں پڑھی تھی، وہ پڑھی انہوں نے، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، ثواب ان کا بھی آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے، آپ کا بھی ان کے کھاتے میں جا رہا ہے، آپ کی اتباع اور محبت آدم کے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ زور کی 4 رکعتیں جب بیٹا چرنی سے نکلتا ہے، شکرانے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام پڑھتے ہیں 4 رکعتیں، اللہ کو وہ ادا پسند آتی ہے، اٹھا کے امت محمدیہ کو تحفہ میں دے دی۔ سبحان اللہ۔ حقیقت میں تو یہ تحفہ رب نے اپنے محبوب کو دیا ہے نا، اس میں آپ بھی شامل۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے آنکھ کھولی، وقت کیا ہوا جی؟ یہ وقت ہوا ہے۔ 1 دن 2 دن پتا چلا، یہاں پہ تو صدیاں گزر گئی، 4 رکعتیں پڑھی، اللہ کو وہ ادا پسند آئی، اٹھا کے امت محمدیہ کو تحفہ میں دے دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام 4 رکعتوں کی نیت کی، لیکن اتنے تھک گئے کہ 3 پہ سلام پھیر دیا، 4 نہ پڑھ سکے۔ دیکھو نا، تھکاوٹ کی نماز میں بھی ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے نا، اپنی لذت ہوتی ہے۔ بندہ تھکا ہوتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، سارا دن روزے میں ہے۔ داؤد تھک گیا، 3 پہ سلام پھیرا، اللہ کو وہ ادا بڑی پسند آئی، اٹھا کے ہمیں تحفے میں دے دی۔ عشاء کی تو پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، صبح کی پہلے نبی نے پڑھی، پہلی ہم پہ فرض ہو گئی، عشاء کی آخری نبی نے پڑھی، وہ آخری ہم پہ فرض ہو گئی۔ تبھی میرے نبی نے فرمایا مومن کے اوپر عشاء کی اور منافق کے اوپر عشاء کی اور صبح کی نماز بھاری ہے، اور جو یہ صبح اور عشاء کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ منافق ہے۔ اب سوچو ہم کتنی چھوڑتے ہیں۔ یہاں پہ چھوڑنے کا جو اختلاف ہے وہ ائمہ کا ہے، بڑے بڑے علماء کا ہے، جس طرح امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جس نے 3 نمازوں کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ امام مالک فرماتے ہیں جس نے 1 سجدہ چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ شیطان نے 1 سجدہ نہیں کیا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دھتکارا گیا۔ بتاؤ پھر ہم نے رمضان میں بھی کتنی نمازیں چھوڑ دی۔ ویسے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے 2 نمازوں کو اکٹھا کر دیا اس نے اپنے آپ کو جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اب رب کی مرضی ہے اس کو بخش دے یا اس کو عذاب دے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہاد، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ ہمارے ہاں تو نماز کی قدر ہی نہیں، مرضی سے نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے بھائی۔ تو اسی طرح یہ ادائے ہیں، جس طرح یہاں سے کتنے پیسے لگا کے جاتے ہو حج اور عمرہ کرنے کے لیے، اور وہاں پہ کیا ہے، کبھی صفا مروہ میں دوڑیں لگ رہی ہیں جی، کبھی بیٹھ کے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو صفا مروہ کیا ہے؟ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کی وہ ادائیں جو رب ذوالجلال کو پسند آئی، اٹھا کے ہمیں تحفے میں دے دی، امت پہ لاگو کر دی، تا قیامت کے زمین پہ آتا جائے گا میری بندی کی ان اداؤں کو زندہ کرتا رہے گا، میں ثواب عطا کرتا رہوں گا۔ پھر یوں نہ کہیں کعبہ بلا کے نوازتا ہے، رمضان آ کے نوازتا ہے۔ کعبہ میں خاص لوگ جاتے ہیں، خرچہ کر کے جاتے ہیں، رمضان بغیر خرچے کے آ کے خاص و عام کو نوازتا ہے۔ کعبہ میں وہ جاتا ہے جو استطاعت رکھتا ہے، رمضان گھر آ کے نوازتا ہے۔ جو استطاعت نہیں رکھتا اس کو بھی رب کا قرب عطا کرتا ہے، رب کی محبت عطا کرتا ہے، رب کا مقبول بندہ بناتا ہے، گناہوں سے دھو کر کے چلا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا بدقسمت ہے وہ آدمی
پایا اور اللہ کی جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ اتنے ہم غافل ہو گئے ہیں، کتنے ہم غافل ہو گئے۔ سوچو یہ اللہ نے موقع دے دیا، جمعے کا دن ہے، سفید کپڑے پہن لیے، اب نہ ہوتا، سمجھو ہم روزے میں ہیں۔ ہمارے نبی نے تیاری کی ہے، ہم بھی تیاری کر رہے ہیں، ہمارے نبی نے بھی اس کی فضیلت بیان کی ہے، آج ہم اس فضیلت کو سن کے جو ہے ہم روزے میں داخل ہو رہے ہیں۔ شام کو بن جاتا ہے، کل بن جاتا ہے، پھر اس کی یہ برکتیں ہیں، اس کی یہ فضیلتیں ہیں، اس کی یہ عظمت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا امت محمدیہ کو خاص 5 چیزیں رب ذوالجلال نے عطا کر دی ہیں، جب اس کی پہلی رات آتی ہے اللہ نظر رحمت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزے آنے والے ہیں، اونچا کہو سبحان اللہ۔ روزے آنے والے ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ ایک دفعہ دیکھو نا اس کلمے کی کتنی ورد بنا لو آپ پورا مہینہ اس کو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہر وقت یہ زبان پہ جاری رہے۔ تیسرا کلمہ جس کو یاد نہیں ہے پھر نماز کے بعد میرے قریب آ جائے، پھر وہ جانے اور میں جانے۔ ویسے پورے رمضان کے لیے ہم نے پیکج دے دیا، جس کو نماز نہیں یاد وہ آئے یاد کرے۔ اگر اسپیشل شرم آتا ہے نا تو نماز پہ آ جائے گا۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جب رمضان جائے گا، میرے پیچھے نماز پڑھنے والے جو ہیں، رمضان جب جائے گا آپ کی نماز بھی ٹھیک ہوگی اور نماز ایسی ویسی یاد نہیں ہوگی، آپ کو اس کا مطلب بھی یاد ہوگا۔ یہ گارنٹی ہے۔ جو کہتے ہیں نا مجھے یاد نہیں آتی، میں بوڑھا ہوں، شرم کے دین میں کوئی شرم نہیں ہے۔ شرم ہے زنا کرنا، شرم ہے چوری کرنا، شرم ہے دھوکے بازی کرنا، شرم ہے گالیاں دینا۔ شرم دین سیکھنا نہیں ہے، دین شرم کو راتا ہے۔ اللہ حق بیان کرتے شرماتا نہیں ہے، ایمان والا دین سیکھتے ہوئے شرماتا نہیں ہے۔ یہاں پہ صبح بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، شام کو بھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور لگے ہوتے ہیں، ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کیا، ماشاءاللہ آج نماز بھی آتی ہے، روز کیا نام ہے، مطلب بھی پتا ہے۔ یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا میں بندے کو پڑھاؤں اور بندے کو یاد نہ ہو۔ جادو ہو نا جو سر چڑھ کے بولے، ہم نے ایسے تو نہیں پڑھا، آنکھیں بند کر کے رٹے تو نہیں لگائے، سمجھ کے آئے اور سمجھانا جانتا ہوں میں۔ جو بندہ نہیں کہتا کہ مجھے نہیں یاد آتا میرے پاس آتا، فقیر حاضر، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ شکوہ یہ گلہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایسے ہو سکتا ہے ہم زور کی رکعت میں 4 نہیں پڑھتے، بولے نا زور کی 4 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں نا۔ کس نے پڑھی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی ہیں۔ کیوں پڑھی ہیں؟ بیٹا چھری میں تھا، اللہ کا حکم پورا کر رہا تھا۔ جس رب نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو چھری کے نیچے سلامت رکھا، وہ تیرے دماغ اور دل کا شرح زدہ نہیں کر سکتا۔ توقع رکھ کے آپ نے رب کے اوپر، بھروسہ رکھ کے آپ نے رب کے اوپر، یقین رکھ میرا رب ہے، موجود ہے، میری سنتا ہے، میری حاجت کو رفع کرتا، پورا کرتا ہے، میری مشکل کو رفع کرتا ہے۔ یقین تو کرو نا۔ ایسے ہو سکتا ہے باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میرا رب اس کی دعاؤں کو پورا نہ کرے؟ خدا کی قسم ایسے نہیں ہو سکتا۔ میں الفن کہتا ہوں، جس رب نے یہ اعلان کیا ہوا ہے میں راضی ہوں، میرا باپ راضی ہے۔ جس رب نے یہ اعلان کیا ہوا میں ناراض ہوں، تیرا باپ ناراض ہے۔ جوانوں حیا کرو، ماں باپ کمزور ہو جائیں اللہ کہتا ہے اف بھی نہ کہے، اف بھی نہ کر ان کے سامنے، بن سہارا اپنے بات کا، تیرے سارے سہارے ختم ہو جائیں گے، رب خود تیرا سہارا بنے گا۔
یہ کیا ہوا؟ ماں بلائے اور بچہ بھاگ جائے، یہ تربیت میں کمی ہے۔ باپ کہے اور بیٹا آگے سے نہ کرے، یہ مانے حلال کھلانا نہیں ہے، حرام کھلانا ہے۔ حلال باپ کھلائے اولاد سر اٹھا جائے، میں قسم اللہ کی اس بات کو مانتا ہی نہیں۔ یہ شریعت ہے، کوئی مذاق تھوڑا ہی ہے، یہ دین ہے، کوئی مذاق تھوڑا ہی ہے۔ رب جب کہتا ہے اللہ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ موسیٰ نبی ہے نا، ڈنڈا مارتے، اللہ کہتا ہے تو ڈنڈا مار، اللہ پیچھے تو دشمن چڑھا ہوا ہے، میں اب ڈنڈے پانی میں مار کے کیا کروں گا؟ میرے رب نے کہا ڈنڈا مار تو صحیح نا، میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں جو لکڑی نبی سے لگ جائے اس میں اتنی طاقت آتی ہے، جو محمدی نبی سے جڑ جائے۔ ڈنڈا پانی پہ لگتا ہے، رستے بن جاتے ہیں، وہ موسیٰ کا ڈنڈا ہے، تو محمد کا بندہ ہے، ذرا سوچ تو صحیح نا، وہ موسیٰ کا ڈنڈا ہے، موسیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو محمد کا بندہ ہے، محمد کے ہاتھ میں ہے۔ اس ڈنڈے کا نگہبان موسیٰ ہے، تیرا نگہبان تیرا نبی محمد رسول اللہ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو ڈگمگائے تیرا سہارا رب نہ بنے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرق اتنا ہے، تو باپ کے سامنے نگاہ نہ اٹھا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے سامنے کوئی نگاہ نہیں اٹھائے گا۔ فرق ہے، رب کے رسول کی بات مان کے تو دیکھو نا، پھر رب کی طرف دیکھو وہ کرتا کیا ہے، پھر اللہ کی طرف دیکھو، بندے تو لگے رہتے ہیں، اس سے کسی کی پوری پڑ گئی۔ ان قوموں نے تو انبیاء کو بھی نہیں بخشا، تم اور میں کیا چیزیں ہیں؟ صرف ہے کہ اللہ کی بات کو مانو، رسول اللہ کی سنت کی قدر کرو، پھر دیکھو اللہ کرتا کیا ہے۔ پھر دعا قبول نہ ہو تو پھر آپ شکوہ کر سکتے ہیں، لیکن شکوہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ ذرا یہ بھی تو سوچیں کہ میرے سمیت ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے نا، پھر پتا چلتا ہے اب یہ مہینہ دیا ہے رب نے، کیوں دیا ہے؟ دعائیں قبول کرنا ہے، سحریاب کھائیں گے، خوش اللہ ہوگا، افطاری آپ کروائیں گے، خوش اللہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے جو خصائص میں بیان کر رہا ہوں، بندے کی منہ کی بو جو ہے وہ جنت کی مشک و عنبر سے بھی زیادہ رب کو عزیز ہے۔ بغل میں ہاتھ دو، بیوی کے ناک میں لگا، یا تو تھپڑ منہ پہ مارے گی یا جوتا اٹھا کے مارے گی، اگر نہیں مار سکتی تو پھر زبان سے اتنا خوبصورت کلمہ نکالے گی نا، تیری ہر چیز یاد ہو جائے گی۔ اسی طرح ہے نہیں، پھر قربان نہ جاؤ اس رب کے اوپر، تیرے منہ کی بو کی مثالیں دیتا ہے کہ روزہ دار کی منہ کی بو جو سب سے گندی ہے وہ بھی مجھے جنت کی مشک و عنبر سے اچھی لگتی ہے۔ اور یہ نبی پاک کا فرمان ہے، جب بندہ روزہ رکھ کے رب کے حضور چلتا ہے نا تو اللہ 70,000 فرشتوں کو کہتا ہے آج دن رات اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو، اس کے لیے رحمت اور برکت کی دعائیں مانگو، تم دعائیں مانگو میں قبول کروں۔ اللہ خود حکم کر رہا ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، دعا کرنے والا جبرائیل ہے، آمین کہنے والا محبوب رب جلیل ہے، اس دعا بھی مسحق رہتا ہے۔ پھر کہا جب آخری رات آتی ہے نا اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا ان لوگوں کی مغفرت کرتا ہے
بخشش، یہ مغفرت اللہ کی طرف سے اس کی مزدوری ہے، اس کی اجرت ہے۔ محنت اور قدر کی شان پوچھا تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت۔ سامعین محترم، یہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی برکتیں فائدہ اٹھاؤ۔ اس طرح نہ رسول اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے بسترے کے قریب نہیں جاتے تھے رات کو، اور ہم وہ ہیں جو رات کو مصلی کے قریب نہیں آتے۔ بات اکثریت کی ایسی بات نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں خدا کی قسم ساری ساری رات قرآن کو سنتے رہتے ہیں۔ اللہ نے خاص بات و بیان جو ہے وہ روزہ داروں کے لیے رکھا ہے۔ کوشش کریں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کی روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ نے کسی نبی کی طرف وحی بھیجی اور کہا کہ اپنے امتیوں کو کہو روزہ رکھے۔ اللہ نے روزے میں صحت بھی رکھی ہوئی ہے اور اللہ نے روزے میں برکت بھی رکھی ہوئی ہے۔ اس سے کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں روزے سے، کئی بیماریاں، جسمانی بھی، روحانی بھی اور دماغی بھی۔ اتنا بڑا فائدہ ہے روزے، تو چھوٹی موٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کے روزہ نہ توڑیں، بہت بڑی فضیلت والی شے ہے۔ اس کو اس کے ساتھ محبت کریں، یہ اللہ کا دیا ہوا ایک عظیم تحفہ ہے ہمیں۔ یار مہینے تو بندہ کھاتا رہتا ہے، پھر روزے سے کوئی کمزور نہیں ہوتا، نہ ہی روزے سے عمر بندے کی کم ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے 13، 14، 15 کی رات کو روزہ رکھا۔ آج بھی صوفیاء اور اولیاء روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھا ہے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھا ہے، اور ان کی جان بھی کمزور نہیں ہوئی، ان کی عمر بھی کم نہیں ہوئی۔ اگلی بات سنے گا تیرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صرف عید کے دنوں میں روزہ افطار کیا ہے، باقی ساری زندگی اللہ کا نبی نوح روزے کی حالت میں رہتا تھا۔ اللہ نے اتنی لمبی عمر دی، 950 سال تک نوح تبلیغ کرتا رہا، باقی عمر کا اندازہ خود لگا۔ فرق پڑا ہے؟ کمزور ہوا ہے؟ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے 3 دن مہینے کے، درمیان میں 3 دن مہینے کے، اور آخر میں 9 دن روزہ رکھتے تھے، اور ہر وقت اللہ کی رضا کی خاطر اپنے کام سے لڑتے رہتے تھے، سفر میں رہتے تھے۔ لیکن کوئی کمی آئی، کسی کام میں کوئی کمزوری آئی؟ روزے سے جسم میں کمزوری نہیں آتی۔ جو کہتا ہے نا جسم میں کمزوری آتی ہے، ہاں ٹیسٹ کرائے پہلے روزے میں اور اپنا ٹیسٹ کرائے آخری روزے میں، ڈی این اے نہیں۔ پھر چیک کر لیں، جتنی طاقت وجود میں پہلے روزے پہ ہوتی ہے اتنی طاقت 29ویں روزے پہ ہوتی ہے۔ میں تیسرے کی بات نہیں کرتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ آپ نے دل بجوان دے رجتا نہیں تھے، اس کا کوئی علاج ہے۔ انہوں دل حرام زیادہ تھے رجتا نہیں، وہ بولو تو صحیح ہے، اس کا کوئی علاج ہے۔ انشاءاللہ روزہ رکھیں، تیاری کریں، اپنے رشتہ داروں پہ سخاوت کریں، ہاتھوں کو کھولیں۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ جب اللہ ہے تو تجھے کیا ڈر؟ جب اللہ ہے تو بندے کو کیا ڈر؟ تو پھر اللہ کی رضا کی خاطر کام کریں۔ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، قرآن حکیم کی تلاوت کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں، جان میں، ایمان میں، اولاد میں برکت عطا کرے۔ تو جو بزرگ کمزور ہے نا نماز میں،
وہ مسجد میں آیا کریں، انشاءاللہ ہم ان کی نماز کا بندوبست بھی کریں گے۔ اور جن کو نماز آتی ہے مطلب سمجھ نہیں آتا، یہ مہینہ آئیں گے انشاءاللہ، آپ جب 27ویں کی رات کو جائیں گے اس کے بعد یہ یقینی بات ہے کہ آپ جو نماز پڑھیں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ میں اپنے رب سے کیا باتیں کر رہا ہوں۔ یہ فقیر کی گارنٹی ہے، بس کوشش تو کریں نا، کریں گے خود بھی آئیں اپنے بچوں کو، بچے اس مہینے تربیت کا مہینہ ہے، یہ ایک مہینہ کے ٹریننگ سینٹر ہے اللہ کی طرف سے، باقی 11 مہینوں کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو کوئی لڑنا چاہے تو اس کو کہہ دے، بس نہ لڑے روزہ میں۔ ہماری تو گاڑیوں میں دکانوں پہ خاص کر عصر کے وقت اتنا مسلمانوں کے اوپر چڑھ جاتا ہے روزہ غلبہ کی رسم پہ، اتنا چڑھ جاتا ہے کہ کوئی لڑے تو کہو بس میں روزہ، یہ نبی پاک کا فرمان ہے۔ آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے، بد کلامی کرے، آپ اتنا کہہ دو بھائی او بابا میں روزے میں روزہ۔ جزاک اللہ خیر۔